السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں 26 جنوری پر تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی تقریر ہے جسے آپ اسکول، مدرسہ، مکتب اور دیگر جگہوں میں کر سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ علی جناب ناظم صاحب، صدر صاحب، اساتذہ اکرام اور معزز حاضرین، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ حضرات سامعین، 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعمیر کا دن ہے اور یوم احتساب بھی ہے۔ یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کن خوابوں کی تعمیر تھا اور خواب کس حد تک پورے ہوئے، تاکہ وہ مقاصد ہمارے نظروں کے قریب رہے، جن مقاصد کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور خون جگر سے گلستان ہند کی آبیاری کی، کیونکہ احساس منزل ہی بے حسی کا جمود توڑتا ہے اور حرکت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یوم جمہوریہ یہ ایک قومی دن ہے جسے پورے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کے آئین کے نفاذ عمل میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا، اس لیے آج کے دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ سامعین، دستور ہند میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذاہب کا احترام ضروری ہوگا، اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اور ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کا حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر ہندوستانی شہری قانون کے نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے اور آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک مشترکہ بڑی خوبصورت گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے تھے اور ملک ترقی کر رہا تھا۔ لیکن وطن عزیز کو نہ جانے کس کی نظر بد لگ گئی، ہر طرف بدامنی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں قومی یکجہتی راس نہیں آتی، ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، تاکہ ایک بار پھر ہمارا ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ